سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی فتح نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی فتح ہے۔ بے شک اس لیے کہ اس مناظرہ کے اندر مولانا یحییٰ صاحب نے ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے کہا، اس موقع پہ جب مولانا مطیع اللہ راشد صاحب نے اہل سنت والجماعت کے 15 حوالے پیش کیے تو انہوں نے کہا میں اہل سنت والجماعت کو کیا کروں۔ آپ دیکھیں، آپ حنفی بات میں ہیں، شافعی مالکی اور حنبلی بات میں ہیں، پہلے ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ بے شک تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں لائے ہوئے تھے کہ میں ان کو کیا کروں۔ پھر مولانا مطیع اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ انہیں اتنا یقین تھا، انہوں نے کہا اگر آپ معتزلہ کا ایک حوالہ پیش کر دیں تو میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ مولانا مطیع اللہ صاحب نے 4 حوالے پیش کیے، لیکن اس کی پھر اس پہ گرفت نہیں کی، تو اس پہ میں یہ سمجھا کہ یہ مناظرہ جو ہوا ہے، یہ مناظرہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا رہا ہے حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب راشد کی شفقت اور مطیع اللہ صاحب کی شفقت پہ یہ مناظرہ چلتا رہا۔ سب سے پہلے جب دعویٰ تھا، ایک بندے کا ایک دعویٰ ہے کہ جادو مؤثر ہی نہیں ہے، وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اسے لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ نبی اور غیر نبی ہر ایک پہ اس کا اثر ہو سکتا ہے، وہ اس چیز پہ نہیں آ رہا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی، مولانا نے آیات قرآنی پڑھی تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا آپ اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کو آپ موسیٰ علیہ السلام پہ قیاس کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، اس نے ایک نبی کو ادنا کہا یا کیسے کہا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، لیکن اس نے یہ مانا اس جگہ پہ کہ موسیٰ علیہ السلام تک تو جادو کا وہ قائل ہے، اسی لیے اس نے کہا نا کہ آپ اعلیٰ کو ادنا پہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں، تو قیاس تو اسی وقت اس پہ ہوگا جب وہ چیز وہاں پہ موجود ہوگی۔ تو مولانا مطیع اللہ صاحب راشد نے جو مناظرہ کیا، جو دلائل دیے اہل سنت والجماعت کی طرف سے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر قرآن پہ آئے ہیں تو مولوی صاحب نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اگر بخاری پہ وہ آئے ہیں، جب مولانا مطیع اللہ صاحب راشد نے بخاری پہ بات کی ہے تو پھر انہوں نے بخاری کو بھی چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو جیسے میرے استاد مولانا طارق عزیز صاحب فرما رہے تھے کہ مشاجدی کی تحقیق پہ پہلے ہی بڑا یقین اور اطمینان تھا، اور واقعی ایسا ہوا کہ ہمارا عقیدہ سارا کچھ وہ تو پہلے ہی تھا، لیکن جو مولانا مطیع اللہ صاحب نے اس موقع پہ دلائل دیے، اللہ ان کی زندگی میں علم عمل میں برکت فرمائے، وہ بہت اچھی بحث تھی، اور یہ بحث صرف اس لیے ہو سکی کہ جو حضرت جی نے ان کے لیے دعویٰ بڑا آسان کر دیا، وگرنہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو اصل مناظرہ تھا نا، جو اصل دعویٰ تھا، اس کے اوپر مولانا یحییٰ صاحب 3 تقریریں بھی حضرت کے سامنے نہ ٹھہرتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک فرمائے، آپ نے ہر جگہ پہ قرآن اور سنت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور میں پوری جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔